تعریف کرتے ہیں نا، آپ کسی کا کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر اس شخص کا دل کرتا ہے میں اور بہتر کروں۔ سو جب بھی اسٹیج پہ آئے کوئی بھی کام کرے، اچھا کرے، اسے اپریشیٹ کرے۔ ابھی ہم شکر گزار ہیں خدا کا اچھے پرستار کے لیے خدا نے ہمیں دی ہیں۔ بھائی عدنان کے لیے، بھائی ارن کے لیے زوردار تعلیم۔ پھر اس کے ساتھ ہماری پورے ٹیم جن میں بھائی وسیم ہیں، سسٹر تانیہ ہیں، بیٹا میتھیو ہے، بھائی شہباز ہے، بیٹا دانم ہے، ان کے لیے بھی ذرا زوردار تھینک یو۔ اور لاسٹ تالیاں جس بیٹی نے اقتباس پڑھا، کلام پڑھا، ریسائٹ کیا، اس بیٹی کے لیے بھی شاندار تھینک یو۔ خدا آپ کو برکت دے اور یوں ہی اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ اچھا، کلام سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ اسٹارٹ تو نہیں ہوا؟ اوکے، ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ جتنے بھی میرے سے چھوٹے ہیں، بڑا چوکس ہو کے بیٹھنا ہے۔ میں کسی کی طرف بھی انگلی کر لوں گا اور میں نے پوچھنا ہے میں کیا بات کروں، ٹھیک ہے؟ جو میرے سے چھوٹے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ میں بڑا ہوں، ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھ، ٹھیک ہے؟ اور میں باقی بھائی جوید آپ بھی تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں پوچھ سکتا ہوں، اس لیے غور سے سننا ہے اور بڑے دھیان سے۔ عزیزو، مقدس کلام میں سے آج ہم بڑا خوبصورت اور ایک بنیادی ٹاپک کے بارے میں سیکھیں گے، اس مضمون کو آج اپنی زندگی میں لیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال پوچھا گیا، بہت بڑی کانگریگیشن میں ایک سوال پوچھا گیا، اور وہ سوال یہ تھا، بھائی سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو یلو بٹن ڈاؤن کر دے سلائڈ، ہاں، سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو آپ کی گزری ہوئی زندگی دوبارہ سے جینے کا موقع ملے تو آپ اپنی اس زندگی کو کس طرح سے جیئیں گے؟ آپ اپنی اس نئی زندگی میں کیا مختلف کریں گے؟ اس کانگریگیشن میں ان لوگوں میں سے بڑے سارے لوگوں نے کہا ہم سب کچھ مختلف کریں گے اپنی نئی زندگی میں، لیکن کچھ لوگوں نے بڑا سنسیئر آنسر دیا۔ انہوں نے کہا سسٹر نائلہ کہ ہم کچھ بھی فرق نہیں کر سکیں گے، ہم ویسے ہی کریں گے جو ہم نے اس زندگی میں کیا ہے۔ یہی سوال 95 سال کی عمر کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو آپ کی گزری ہوئی زندگی دوبارہ سے جینے کا موقع ملے تو آپ اپنی اس زندگی میں کیا مختلف کریں گے؟ امیجن کریں زندگی کے انہوں نے 95 سال گزار رہی ہیں، اس کے دوبارہ پھر انہیں 95 سال ملے اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ سال مل جائے تو آپ اپنی زندگی کس طرح سے، کس مختلف طریقے سے جیئیں گے؟ ان میں سے بہت سے آنسرز آئیں، جن میں سے 3 زیادہ کامن آنسر تھے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اور زیادہ رسک لیں گے۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ ہم وہ کام کریں گے جو چیزیں ہمیں زیادہ دیر تک زندہ رکھیں۔ تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا ان لوگوں میں سے، انہوں نے کہا ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے، اپنی آرام سے نکلیں گے اور زندگی میں زیادہ اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے۔ یہ تو ایک عام لوگوں نے جواب دیا۔ عزیزو، ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے میرے دیکھیں، مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے آج اگر مجھ سے اور آپ سے یہی سوال پوچھا جائے کہ اگر آپ کو آپ کی گزری ہوئی زندگی دوبارہ سے جینے کا موقع ملے تو آپ اپنی زندگی میں کیا مختلف کریں گے؟ کس طرح سے مختلف طریقے سے آپ اپنی زندگی گزاریں گے؟ کیا آپ اور کم دعا کریں گے؟ کیا آپ اور کم بائبل پڑھیں گے؟ عزیزو، بائبل کے لحاظ سے میں نے ایک سرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیلب پال کی یہ سرچ ہے، یہ سرچ آرگنائزیشن ہے۔ اب بائبل کے مطابق انہوں نے ایک سرچ کی تھی۔
اب ان کی سرچ یہ تھی، انہوں نے سب سے پہلا سوال امریکہ میں پوچھا، یہ سوال پوچھا گیا کہ پہاڑی باز کس نے کیا؟ پہاڑی باز کس نے کیا؟ ان میں سے 25% لوگوں کو، امریکہ میں 25% لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ پہاڑی باز کس نے کیا، کس نے پہاڑی باز کیا۔ انفیکٹ بڑے سارے لوگوں نے کہا ڈاکٹر بلی گرام نے کیا۔ آپ جانتے ہیں پہاڑی باز کس نے کیا؟ بھائی یسوع مسیح۔ اس کے بعد ان سے سوال پوچھا گیا کہ بائبل مقدس کی پہلی ورس، بائبل مقدس کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ بلیو کریں بہت سارے امریکنز کو بائبل مقدس کی پہلی بک کا نام یاد نہیں۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس کی پہلی بک کا نام کیا ہے؟ پیدائش۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پھر ان سے ایک اور سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کرسمس کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ تو بڑے سارے امریکنز ایڈلٹ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ سینٹا کلوز کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اس لیے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ عزیزو، 82% لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں امریکہ میں، اس سرچ کے مطابق سروے ہوا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کی آیت ہے۔ 82% لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بین فرینکلن کی کوٹیشن ہے، God help those who help themselves۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح عزیزو، بڑے سارے لوگ شاید اتنی بائبل نہیں پڑھتے، بڑے سارے خدام بھی ہیں جو اتنی بائبل نہیں پڑھتے اور نہیں وہ جانتے کہ بائبل میں کون سی چیزیں لکھی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائبل میں نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ بائبل مقدس کی یاد ہے۔ اسی طرح میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک خدا کا خادم ہوتا ہے، وہ کلام سنا رہا ہوتا ہے اور کلام سناتے سناتے وہ جوش میں کہتا ہے کہ جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ وہ پھر ایک دفعہ کہتا ہے کہ جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ وہ بیچ میں سے کانگریگیشن میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے بھائی بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے؟ یہ تو ہم نے اردو کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ کہتا ہے جی بائبل میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نکال کے دکھائیں۔ وہ پادری صاحب بائبل بولنا شروع ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں شروع سے لے کے کوئی میں ملتی نہیں آئی کہ اتفاق میں برکت ہے۔ تو ڈھونڈتے ہیں، جب نہیں نہ ملتی بس تو کہتے ہیں یار میں بڑا حیران ہے، ایڈی اچھی گل ہے تے بائبل چ نہیں لکھی ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی دوبارہ سے جینے کا موقع مل جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم کس طرح سے اپنی زندگی بہتر طریقے سے، مختلف طریقے سے جئیں گے؟ عزیزوں، ہم خدا کو کوئی نہ کوئی رسپانس، ترجیح، ہمارا رویہ خدا کے ساتھ کوئی نہ کوئی رویہ لازمی ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا رویہ، پہلی کیٹیگری لوگوں کی یہ ہے کہ لوگ خدا کو اگنور کرتے ہیں۔ لوگ خدا کو اگنور کرتے ہیں، خدا کی طرف ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ خدا کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں خدا ہے ابھی یا نہیں، وہ اس طرح سے خدا کو وہ رویہ دیتے ہیں، ان کا رسپانس یہ ہے۔ دوسری کیٹیگری میں لوگ یہ ہیں کہ وہ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ جب بھی کلام کی بات کی جاتی ہے، کوئی کلام سے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں۔ ان کا یہ خدا کو رسپانس ہے۔ تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جب کلام کی بات کی جائے، یسوع کی بات کی جائے، وہ گرم جوشی سے بھر جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک طاقت آتی ہے، ان کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے۔ عزیزوں، ہم میں سے بڑے سارے لوگ اس تیسری کیٹیگری میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے، جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، ہم جلدی نہیں کریں گے، کیونکہ جو تیسری کیٹیگری ہے خدا سے محبت کرنا، وہ زبور 100 پر بیس کرتی ہے، زبور 100 پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ عزیزوں، بڑے سارے لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، حقیقت میں وہ خدا کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خدا ہے ہی نہیں۔
ان کے رویے، ان کا کردار، ان کی ڈیلنگ اس طرح سے ہے کہ جیسے خدا دیکھ نہیں رہا، خدا موجود ہی نہیں ہے۔ عزیزوں، ایک پرانی کہاوت ہے کہ ایک عام مسیحی اتوار کو اس گناہ کی معافی مانگتا ہے جو گناہ اس نے ہفتے کو کیا ہوتا ہے، اور پھر پیر کو وہی گناہ دوبارہ کرتا ہے جس کی معافی وہ اتوار کو مانگتا ہے۔ عزیزوں، یہ خدا کی طرف ایک اچھا رویہ نہیں ہے، یہ خدا کو ایک اچھا رسپانس نہیں ہے، یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے جو ہمارا خدا کے ساتھ ہے۔ عزیزوں، آج کا ٹاپک جو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم خدا کو کیا رسپانس دیتے ہیں، ہمارا رویہ خدا کے ساتھ کس قسم کا ہے اور کس قسم کا ہونا چاہیے۔ عزیزوں، آج ہم خدا کے تعلق، جو خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے، 4 رسپانس ہم آج سیکھیں گے زبور 100 سے کہ کس قسم کے 4 رسپانس ایک ہر ایماندار کے اندر ہونا چاہیے۔ عزیزوں، زبور 100 ایک بڑا مختصر سا زبور ہے، ایک بڑا چھوٹا سا زبور ہے، لیکن اس زبور کا جو تھیم ہے، جو اس کا خیال ہے، جو اس کا میسج ہے، وہ بڑا پروفاؤنڈ ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور زبور 100 شکر گزاری کا زبور ہے۔ عزیزوں، سب سے پہلا رویہ جو ایک ایماندار کا ہونا چاہیے کہ خوشی سے خدا کی عبادت کرنا۔ آپ سب میرے ساتھ بولیں گے، خوشی سے خدا کی عبادت کرنا۔ عزیزوں، اس کے لیے ہم پہلی ورس کو دیکھیں گے۔ مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ آمین۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ عزیزوں، اب نعرہ مارنے سے کیا ہو رہا ہے؟ عزیزوں، نعرے کے لیے جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے وہ تقریباً 17 سے 18 دفعہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ نعرہ، للکار کے بارے میں، نعرے کے بارے میں اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو انگلش میں نعرے کے بارے میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک انگلش کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نوائز، جس کا مطلب ہے شور کرنا، اور دوسرا ورڈ استعمال ہوا ہے شاؤٹ کرنا، جس کا مطلب ہے چیخنا۔ سو بائبل مقدس کہتی ہے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کے حضور آپ شور مچائیں، خوشی سے آپ خداوند کے حضور للکاریں، چیخیں۔ 2 ریزنز ہیں عزیزوں۔ پہلی ریزن، جب بھی کوئی بادشاہ اپنی رایا میں آتا تھا، اپنے لوگوں میں آتا تھا، تو جب بادشاہ اپنے لوگوں میں آتا تھا، اچھا میری طرف دیکھیں سسٹر، سارے میری طرف دیکھیں، جب بادشاہ اپنے لوگوں میں آتا تھا تو لوگ بڑا شور مچاتے تھے، لوگ بڑا شاؤٹ کرتے تھے، اور لوگوں کی جو بلند آواز ہے، جو شاؤٹ کرنا ہے، وہ اس بات کا گواہ تھا کہ ہمارا بادشاہ کتنا طاقتور ہے۔ دوسرے نمبر پر جب لوگ شور مچاتے تھے، ان کے شور مچانے سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے بادشاہ کی وجہ سے کتنے زیادہ فتح مند ہیں، اس لیے وہ لوگ للکارتے تھے، شور مچاتے تھے۔ ہمیں بائبل مقدس میں بھی یہ رویہ ملے گا۔ عزیزوں، بلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بلام دوسری پیشن گوئی میں ادھر بتایا گیا، آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا زیادہ تر جدھر خداوند موجود ہے ادھر لوگ للکار رہے ہیں۔ جیسے بلام اپنی دوسری پیشن گوئی میں کہتا ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ خداوند کس کا خدا؟ اسرائیل کا خدا۔ اب کہا ہے کہ خداوند اس کا خدا، خداوند اسرائیل کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ کسی للکار ان کے درمیان میں ہے۔ جب خداوند ان کے درمیان موجود ہے تو ان کے درمیان کیا ہے؟ بادشاہ کسی للکار ہے، وہ شور مچا رہے ہیں، شاؤٹ کر رہے ہیں، خوشی سے وہ چیخ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، آپ نے وہ دیکھا نا یریحو کی دیواروں کے بارے میں، یریحو میں کیا ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یریحو کے ارد گرد وہ چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور جب لاسٹ میں وہ بلند آواز کے ساتھ للکارتے ہیں تو یریحو کی جو دیوار ہے وہ گر جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ صرف
ان کے للکارنے سے یریحو کی دیوار گر جاتی ہے۔ عزیزوں، اس کے علاوہ ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے۔ اب فلسطین کیا کرتا ہے؟ اسرائیل کے 400 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں خدا ہمارے درمیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں، ہمارے لوگ اتنے مر گئے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو عہد کا صندوق ہے وہ ہم اپنے درمیان میں لے کے آئیں۔ عزیزوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی خدا ان کے عہد کا صندوق ان لوگوں کے درمیان میں آتا ہے تو وہ سمجھتے ان کے نزدیک عہد کا صندوق خدا کی موجودگی ہے۔ جب عہد کا صندوق ان لوگوں کے درمیان میں آتا ہے تو عزیزوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اتنی بلند آواز سے نعرہ مارتے ہیں، للکارتے ہیں کہ ساری جو زمین ہے وہ ہل جاتی ہے۔ ان کی گونج سے، آواز کی گونج سے زمین ہل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جہاں جہاں خدا کی پریزنس ہے، موجودگی ہے، لوگوں نے للکارا ہے۔ جہاں خدا موجود ہے لوگوں نے شور مچایا ہے، خوشی سے للکارا ہے۔ سو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور کون سا نعرہ مارو؟ خوشی کا نعرہ مارو۔ نعرہ مارنے کی بات ہوئی ہے، للکارنے کی بات ہوئی ہے، شور مچانے کی بات ہوئی ہے، چیخنے کی بات ہوئی ہے۔ عزیزوں، اب 3 ایسے بہانے ہیں جو ہمارے اینڈ پہ ہوتے ہیں، ہر انسان کے لیے، لیکن زیادہ تر لوگوں۔ سب سے پہلی بات، پہلا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے، دیکھیے ہماری آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے، اس لیے ہم پرستش نہیں کرتے، اس لیے ہم گاتے نہیں ہیں، اس لیے ہم خاموشی سے چرچ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ عزیزوں دیکھیں، پرستش کا تعلق ہماری خوبصورت آواز سے نہیں ہے، سب سے پہلے پرستش کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ خدا کی پرستش کرنا، وہ دل سے خدا کی پرستش کی جاتی ہے۔ عزیزوں، اگر ہماری آواز اتنی اچھی نہیں بھی نا تو خدا ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، اور ویسے بھی خدا نے ہمیں اتنی کو آواز ضرور دی ہے کہ ہم خداوند کے حضور للکار سکیں، ہم خداوند کے حضور شور مچا سکیں۔ ہاللیلویا۔ دوسرا بہانہ کیا لگایا جاتا ہے؟ دوسرا بہانہ یہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے نعرے مارنا، میرا دل نہیں کرتا نعرے مار کے، میرا دل نہیں کرتا شاؤٹ کرنے کو، میرا دل نہیں کرتا تالیاں مارنے کو، میں نہیں یہ کرنا چاہتا۔ عزیزوں، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے ابھی سردیاں آنے والی ہیں، سردیوں میں دھوپ پڑی ہے، باہر بڑی سردی ہے اور آپ رضائی کے اندر بڑے گرم ہو کے دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے، باہر دروازہ 9 کو اور پتہ چلے آئے بھی ابو ہیں، اب دروازہ کھولنے جائیں گے سردی میں، رضائی کو اتاریں گے اور جب کنڈی کو ہاتھ لگائیں گے بڑی ٹھنڈی ہوگی، لیکن ہم ایسا جاتے ہیں نا، دروازہ کھولتے ہیں نا، سردی ہو گرمی ہو، جب پتہ ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ منڈے والے دن بڑے سارے لوگ ہیں، جب سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، 2 چھٹیوں کے بعد منڈے کو صبح 8 بجے کام پر جانا، پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، دل نہیں کرتا، لیکن ہم کام پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے کام پر جانا ہے، ہم سارے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ لیکن جب خداوند کے حضور بیٹھے ہیں، عزیزوں آپ کریں، یہ کوئی وہ نہیں لگے گا، جیسے کہتے ہیں نا، غیر حقیقی نہیں لگے گا، عجیب نہیں لگے گا، فارمیلٹی نہیں لگے گی۔ خدا آپ کے نعرے لگانے، آپ کے للکارنے کو، آپ کی تالیاں بجانے کو، آپ کی گرم جوشی کو پسند کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب خداوند کے حضور بیٹھیں، آپ وہ کام کریں جو آپ نہیں بھی کرنا چاہتے، خدا کے جلال کے لیے کریں۔ ہاللیلویا۔ تیسرا بہانہ، میں اس لیے نہیں نعرے لگاتا، میں جذباتی نہیں ہوں۔ عزیزوں، امیجن کریں، جو بندہ کہتا ہے میں جذباتی نہیں ہوں، جب اس کے بیٹے کی بورڈ میں فرسٹ پوزیشن آ جائے اور سوچا وہ پتہ نہیں پاس بھی ہو جاتے، کیا فیلنگز ہوں گی؟ جذباتی ہوں گے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں۔ یہ بھائی یوٹی کا جب زائون پیدا ہوا، میں ان کے جذبات دیکھ رہا تھا، جب یہ بھی اینا پیدا ہوئی میں جذبات دیکھ رہا تھا، فیملی کے، پیرنٹس کے،
عزیزوں ہم جذباتی ہوتے ہیں, ہمارے جذبات ہیں وہ چھل کر سامنے آتے ہیں. ابھی یہ میچز ہو رہے ہیں, آج کل بڑے میچز ہو رہے ہیں. میں تقریباً یہ جمعے کو تبلا بنوانے گیا, وہ بندہ بڑے سکون سے لیٹا, وہ پاکستان جیت گیا, وہ اٹھ کے ایسے بڑا وہ نا خوش ہونا شروع ہو گیا. ہمارے گھر کے سامنے ایک فیملی تھی, وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی جب ہم ادھر رہتے تھے, تو وہ ہمیشہ خاموش رہتی, لیکن جب پاکستان انڈیا کا اس طرح کا میچ ہوتا تھا نا, ان کے گھر سے ہم بڑے زور زور سے نعروں کی آواز دیکھتے تھے, وہ بڑا شور مچاتے تھے جب پاکستان جیتا. ویسے تو بڑے وہ خاموش لوگ ہیں, شاید ان کے اندر جذبات ہی نہیں جو نظر آتے ہیں, عبادت میں جذبات نہیں جو نظر آتے ہیں. لیکن جب میچز کی بات ہو, جب بچے پیدا ہونے کی بات ہو, جب فرسٹ ڈویژن کی بات ہو, جب کمیٹی نکلنے کی بات ہو, جب بونس ملنے کی بات ہو, پھر جذبات کہاں سے آتے ہیں عزیزوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, یہ چیزیں ہماری طبیعت کے ساتھ, ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو جذبات ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. عزیزوں جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کی خدا کے ساتھ فیلوشپ ہوگی, خدا کے ساتھ تعلق ہوگا, تو آپ کے اتنے کچھ جذبات لازمی ہوں گے کہ آپ اپنے ایموشن سے, آپ اپنی جو ساری جو آپ کی پریکٹس ہے, آپ اپنے نعروں سے اس بات کو شو کر سکیں گے کہ آپ ایک حقیقی ایماندار ہیں اور آپ کو واقعی برکت مل رہی ہے. سو عزیزوں مقدس کلام سب سے پہلے ہمیں کہتا ہے کہ خوشی سے خدا کی عبادت کرنا ہے. خوشی سے خدا کی عبادت کرنی ہے, خوشی سے کرنی ہے, للکارنا ہے, کیونکہ مقدس کلام میں لکھا ہے اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا. ایک بات یاد رکھیے گا, خدا کبھی بھی آپ کی جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سافٹ, خدا کبھی بھی آپ کی خفیہ تعریف کو پسند نہیں کرے گا. خدا چاہتا ہے آپ پبلک میں سب کے سامنے خدا کا اقرار کریں. ہاللیلویا. سب کے سامنے اپنے جذبات آنے دے بھائی. ہاللیلویا. سب سے پہلی بات خوشی سے خدا کی عبادت کرنا, اور دوسرے نمبر پر جو دوسری بات ہے خوشی سے خدا کی خدمت کرنا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے سسٹر جمیلہ؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ خوشی سے خدا کی خدمت کرنا. عزیزوں اب دوسری آیت میں دیکھتے ہیں, مقدس کلام میں لکھا ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو اور گاتے ہوئے اس کی حضور حاضر ہو. عزیزوں اب پہلا پوائنٹ تھا کہ ہمارے اندر جذبات ہونا بڑا ضروری ہے. جب بھی پرستش کریں, خداوند کے حضور عبادت میں آئے تو چپ سے نہ بیٹھیں, ڈھیلے میں نہ بیٹھیں, افسردہ نہ بیٹھیں, بلکہ للکاریں اور خوشی سے خداوند کی عبادت کریں. لیکن عزیزو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خوشی سے خداوند کی خدمت کریں. خدمت ہونا بڑا ضروری ہے. پہلا پوائنٹ بڑا ضروری ہے, لیکن دوسرا رویہ بھی بہت ضروری ہے. خدا کو صرف اپنے فینس کی ضرورت نہیں جو صرف نعرے مارے, صرف اپنے جذبات کا اظہار کرے. خدا کو صرف فینس کی نہیں بلکہ خدا کو فالوورز کی ضرورت ہے, جو خدا کو فالو کرے, خدمت کرے, خدا کی پیروی کرے. عزیزو پہلے پوائنٹ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے جذبات ہونا بڑا ضروری ہے, ہمارے ایموشنز ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن دوسرے پوائنٹ میں ہمیں ملے گا کہ ہمارے موشن ہونا, ہماری خدمت ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایموشنز کے ساتھ موشنز ہونا بھی ضروری ہے. صرف یہ نہیں نعرے لگا دیے, صرف یہ نہیں للکار دیا, اٹس انف. للکاروں کے ساتھ, نعروں کے ساتھ, جذبات کے ساتھ خوشی سے خدا کی خدمت بھی کرنی ہے. عزیزو ایک پرانی کہاوت ہے, میرے طرف دیکھو غور کریں. پرانی کہاوت ہے, یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنی بلندی سے چھلانگ لگاتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے جب آپ زمین کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو کتنا سیدھا چلتے ہیں. سو یہ چیز میٹر اتنی نہیں کرتی آپ کے اندر جذبات کتنے ہیں. آپ کے جذبات اس بات کے ساتھ میٹر کرتے ہیں کہ آپ کتنی خدا کی خدمت کریں گے. جب آپ کے اندر ایموشنز ہوں گے, جذبات ہوں گے, تو وہ جذبات خدا کی خدمت کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. ہاللیلویا. سو پہلا پوائنٹ خوشی سے خدا کی عبادت کرنا, لیکن دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ خوشی سے خدا کی خدمت کرنا. عزیزو خدمت کے تعلق سے یاد رکھیے گا, آپ کبھی بھی اناؤنسمنٹ کا ویٹ نہ کریں کہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو ہم خدمت کریں گے. جب کہا جائے گا
تو ہم کام کریں گے. میری ایک اپنی خدمت ہے, آمنہ کی خدمت ہے, آپ سب کی خدمت ہے, حسین کی خدمت ہے, ایرم کی. یہ بیٹی مقدس سویر 8 بجے آ کے اس نے سارا کمرے چرچ کو نیٹ کیا, اس کی خدمت ہے. اس کی بچی کے لیے تھوڑا زور تھا. آپ اپنی خدمت کو ڈھونڈے چرچ میں. آپ کس طریقے سے, کس طرح سے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. جب آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں نا, آپ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں صرف شور نہیں مچاتا, میں صرف للکارتا نہیں, میری زندگی میں دوسرا رویہ بھی ہے, میں خدمت بھی کرتا. آپ ڈھونڈیں چرچ میں آپ کس طرح سے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں خدا کی کس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں. شاید آپ کسی کو چرچ کے لیے انوائٹ کر کر خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہو, آپ ان کی اچھی کاؤنسلنگ کر کے اکارڈنگ ٹو بائبل آپ خدمت کر سکتے ہیں. آپ انجیل کی منادی کر کر خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ جو کلام سنتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر کر خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیسے کے ساتھ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے تم خدا اور پیسے کی, خدا اور دولت کی, دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ہم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے, لیکن دولت کے ساتھ خدا کی خدمت لازمی کر سکتے ہیں. سو دیکھیں جیسے چرچ میں کوئی بندہ پینٹ کا کام جانتا ہے, دیکھیں وہ اپنی خدمت کر سکتا ہے. اس کے پاس تو میدان ہے, اس کے پاس تو وجہ ہے, اس کے پاس تو وہ چیز ہے کہ جدھر وہ خدا کی خدمت بڑی آسانی سے کر سکتا. کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی اور کام کر, جس کام میں آپ سمجھتے ہیں. آپ کو ایک بات بتا دوں, مجھے ایک میرے بھائی ہیں, وہ بڑے اچھے پرستار بھی ہیں. انہوں نے کہا فرحان بھائی آپ اپنا تبلے سیکھیں, آپ ادھر بیٹھا کریں, اب آپ سرمن یہ وہ. میں نے کہا میری بات سنیں, میں سرمن لازمی دوں گا, جب جب مجھے موقع ملے گا میں لازمی دوں گا. لیکن میرا یہ مان ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 18 سال اس تبلا میں نے گزارے, اور جب ٹائم آیا کہ میں اپنے بجانے سے خدا کے نام کو جلا دوں تو میں اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ جاؤں, میں تبلا بجاؤں گا. یہ میری خدمت ہے. ہاں ایک چیز ہے, میرے سے اچھا بجانے والا بیٹھا ہوگا, میں اسے ضرور کہوں گا کہ میرے سے اچھا بجائے, خدا ان کے نام کو جلا دے. آپ دیکھیں آپ اچھا کیا کر سکتے ہیں, کیا اچھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ اپنی خدمت کو لازمی ڈھونڈیں. کہیں نہ کہیں عزیزو ہر ایک انسان میں خدا نے خدمت لازمی رکھی ہے, اور جب ہم سارے مل کر خدا کی خدمت کریں گے نا عزیزو, ہماری خدمت نظر بھی آئے گی, اس کا پھل بھی نظر آئے گا. عزیزو سب سے پہلے خوشی سے خدا کی عبادت کرنا, دوسرے نمبر پر خوشی سے خدا کی خدمت کرنا. اب خدا کی خدمت تو کرنی ہے, لیکن بھائیو اس میں کون سی بات ہونی چاہیے. خدمت تو کرنی ہے خوشی سے. ہماری خدمت میں خوشی ہونا بڑا ضروری ہے. لوگ جی پادری صاحب نے کہتا ہے کہ لوگ, ہم ویسے کہتے نہیں ہیں, ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتے, کیونکہ کوئی خوشی سے کرنا چاہے تو وہ کرے گی. لیکن نہیں, اب فرحان بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ یہ بات سوچ کے خدا کی خدمت نہ کریں, بلکہ خوشی سے اپنے پورے دل سے خدا کی خدمت کریں. بائبل مقدس میں نیو ٹیسٹامنٹ میں آپ کو ایک کردار نظر آئے گا جو یسوع کی خدمت کر رہے ہیں لیکن خوشی سے خدمت نہیں کر رہے. پتہ ہے آپ کو کون سا؟ آپ جانتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں, مرتھا, جسے ہم مارتھا بھی کہتے ہیں. انگلش میں مارتھا کہا جاتا ہے, لیکن جب اردو میں بات ہو تو یہ ورڈ مارتھا نہیں مرتھا ہے. مریم اور مرتھا. ہوتا کیا ہے, یسوع مسیح کے گھر میں آتے ہیں. اب یسوع مسیح گھر میں آتے ہیں تو مریم کیا کرتی ہے, یسوع کے پاؤں میں بیٹھ کے کیا سن کرتی ہے, کلام کی باتوں کو سنتی ہے, کلام کو بڑے غور سے سنتی ہے. مرتھا کیا کرتی ہے, مرتھا کچن میں بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہے, ورکنگ کر رہی ہوتی ہے, یسوع کے لیے وہ سب کچھ کھانا شانا بنا رہی ہوتی ہے, وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. سو مرتھا کام کرتی کرتی باہر آ کے یسوع کو کمپلین کرتی ہے, دیکھ یسوع میری بہن نے مجھے اکیلی کو کام کرنے کو, خدمت کرنے کو چھوڑ دیا ہے, تو نے اس بات کو نوٹس کیوں نہیں کیا کہ وہ میرے ساتھ خدمت نہیں کر رہی. تو آپ کو پتا ہے یسوع مرتھا کو کیا کہتے ہیں, یسوع مرتھا کو کہتا ہے کہ مرتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر اور تردد میں ہے, لیکن جو اچھا حصہ ہے وہ کس نے چنا, مریم نے چن لیا. اچھا حصہ مریم نے چن لیا. عزیزو خدا کی خدمت تو کر رہی ہے, لیکن کس دل کے ساتھ, دل میں غصہ ہے, تعصب ہے,
دل میں دکھ ہے کہ میری بہن میرے ساتھ خدمت نہیں کرا رہی، آپ کو پرانے عہد نامے میں بھی ایک شخصیت ملے گی جو بھائی خدا کی خدمت کر رہا ہے، لیکن وہ دل میں تعصب رکھ کر خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ کون سا؟ یونا نبی، آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا۔ اب یونا کو کہاں جانے کے لیے کہا جاتا ہے؟ ننوا کو۔ کدھر جانے کو کہا جاتا ہے؟ ننوا کو جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ ورڈ نینوا نہیں، ننوا، ننوا کو جانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یونا کدھر جاتا ہے؟ ترسیس کو۔ ہم خدمت کیڑی کرنو کیا ہے کہ ننوا میں جا کر خدا کی تو وہ تعلیم دے کہ میں انہیں معاف کر دوں گا، روزہ رکھے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، لیکن اس کے دل میں تعصب ہوتا ہے ننوا کے لوگوں کے لیے۔ اسی تعصب میں وہ خدمت تو کر رہا ہوتا ہے ترسیس میں جانے کے لیے، لیکن عزیزو اس کے دل میں بغض ہے، تعصب ہے۔ عزیزو جب بھی خدا آپ سے خدمت لینا چاہ رہا ہے اور خدا آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ جب بھی یہ سایہ کے پاس جب یسوع مسیح خدا یہ سایہ کو نظر آتا ہے رویا میں، تو جب اینڈ پہ آپ کو ملے گا 6ویں باب کی، عیسائیہ 6ویں باب کی آئی تھنک 8ویں آیت میں، جب خدا کہتا ہے کہ میری طرف سے کون جائے گا، تو یہ سایہ کہتا ہے میں جاؤں گا۔ وہ والنٹیئرلی اپنے آپ کو کہتا ہے خداوند میں تیری خدمت کے لیے جاؤں گا۔ جب آپ کو برکت ملتی ہے، آپ پاک ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے لازمی وقف کریں گے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے جب بھی آپ خدا کی خدمت کریں، کیسے کرنی ہے خدا کی خدمت؟ کیسے خدا کی خدمت کرنی ہے؟ خوشی سے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ بڑے سارے آپ کو خادم ملیں گے، بڑے اسٹرکٹ ہیں، بڑے آبازار جو آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے خدمت کرتے ہوئے، وہ خدمت تو کر رہے ہیں لیکن ایسے ہی غصے میں آئے ہیں۔ عزیزو مجھے ایک میں نے خادم ہی کہتے ہیں کچھ میں نے پادری ایسے دیکھے جیسے سٹیج پہ وہ جیسے رنگ میں انڈر ٹیکر نہیں آتا، اس طرح سے ان کے فیس سے لگے گا اتنا غصہ، اتنے اسٹرکٹ ہو کے جب انڈر ٹیکر آ گئے۔ نو، جب بھی آپ خدمت کریں خوشی سے خدا کی خدمت کریں، پورے دل سے خدا کی خدمت کریں۔ مقدس کلام میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ آپ خدا کی خدمت لازمی کریں، لیکن آپ کی خدمت میں خوشی ہونا بہت ضروری ہے۔ عزیزو دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم نے خوشی سے خدا کی خدمت کرنی۔ پہلا رویہ کیا تھا؟ خوشی سے خدا کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر خوشی سے خدا کی اپنی آج خدمت ڈھونڈنی ہے کہ ہم کدھر اپنی خدمت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے طریقے آپ کو خود پاک روح گائیڈ کرے گا کہ آپ کس طرح سے اپنی خدمت کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کہ اپنے ذہن کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ خدا کے ساتھ محبت رکھیں۔ ذہانت کے ساتھ، پورے ذہن کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ خدا سے محبت کرنی ہے۔ اب دیکھیں مقدس کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ عزیزو مقدس کلام میں لکھا ہے جان رکھو، کیا لکھا ہے؟ ذرا بلند آواز سے جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ آمین۔ اب سب سے پہلی بات کیا لکھی ہے میتھیو؟ جان رکھو۔ کیا لکھا ہے؟ جان رکھو۔ جاننے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ دماغ کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب ہیں؟ دماغ کے ساتھ، دماغ کے ساتھ ہمارا جاننے کا تعلق ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جان رکھو، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بڑی ساری بائبل مقدس میں آپ کو آیات ملیں گی جو ہمارے ذہن کے ساتھ، دماغ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ عزیزو بائبل مقدس میں آپ کو ملے گا ہوسیہ کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ عدم، کم معرفت، علم، کم علم کی وجہ سے۔ علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ، جاننے کی۔ میرے لوگ کم جاننے کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے رومیو 12:12 میں، اور اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے۔ کیا نہیں ہو جانے سے؟ عقل نہیں ہو جانے سے۔ عقل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے
کے ساتھ، ذہن کے ساتھ. سو مقدس کلام میں لکھا ہے جان رکھو. عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، صرف جاننا نہیں ہے. ہم پہلا سٹیپ ہے جب ہماری چیز کوئی ادھر اترتی ہے، پہلے دماغ میں آتی ہے پھر دل تک اترتی ہے. انسان کی زندگی کا سب سے طویل، سب سے لمبا سفر اس کے دماغ سے دل تک کا سفر ہے. کچھ انچز کا سفر ہے جو پوری زندگی میں بھی طے نہیں ہو پاتا. سو آپ اگر چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے دماغ میں ہے آپ کے دل تک پہنچے، چیزیں پہلے دماغ میں سٹور ہونا بہت ضروری ہے. چیزیں پہلے دماغ میں آنا بڑا ضروری ہے. سو مقدس کلام کہتا ہے کہ جان رکھو. کس بات کو جاننا ہے؟ جان رکھو پہلی بات خداوند ہی خدا ہے. کس بات کو جاننا ہے؟ پہلی بات مقدس کلام کہتا ہے کہ اپنے ذہن نشین کر لو، اس بات کو اپنے ذہن میں فکس کر لو کہ خداوند ہی خدا ہے. یہ پہلا حکم ہمیں ملتا ہے، یہ پہلا حکم ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے کہ خداوند ہی خدا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. صرف جو ہمارا خداوند ہے وہی خدا ہے. ہم نے اسی کی عبادت، اسی کی پرستش کرنی ہے. سو مقدس کلام کہہ رہا ہے جان رکھو کس بات کو کہ خداوند ہی خدا ہے. دوسری بات کیا جاننی ہے؟ اسی نے ہم کو بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. جس نے کہ جو خداوند ہے ہمارا اسی نے ہم کو بنایا ہے. دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے. ہم خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں. خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. پہلے نمبر پہ ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ خداوند ہی خدا ہے. دوسرے نمبر پر اس بات کو جاننا ہے کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے. اور تیسری بات ہم اس کے لوگ ہیں. ہم اس کے لوگ ہیں. ہم اس کے لوگ اور اس کی طرح باقی بیٹے ہیں. اب دیکھو تیسری بات یہ ہے کہ ہم خدا کے ہیں. ہم کس کے ہیں؟ پہلی بات کیا تھی کہ کیا ہم نے جاننا ہے کہ خداوند ہی خدا ہے. پہلی بات یہ جاننی ہے کہ خداوند ہی. دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمیں خدا نے بنایا، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں. ہم کس کے لوگ ہیں؟ خدا کے لوگ ہیں، اس کے لوگ ہیں. عزیزو جو لوگ خدا پر نہیں نہ ایمان رکھتے وہ بھی خدا کے لوگ ہیں، اور جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں نا وہ بھی خدا کے لوگ ہیں. ہم دو طرح سے ڈاکٹر صاحب خدا کے لوگ ہیں. پہلے نمبر پہ ہم خدا کے کس طرح سے لوگ ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں. خدا نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا ہے. خدا ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا مالک ہے. سو ہم کس کے ہیں؟ جس نے ہمیں بنایا ہم اس کے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم کس طرح سے خدا کے ہیں؟ خدا کے بیٹے یسوع نے اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے. ہلیلویا. تو ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، اس لیے بھی ہم خدا کے ہیں. دوسرے نمبر پر اس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے ہمیں خرید لیا ہے. ہم اس کے ہیں. دونوں طرح سے ہم اس کے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک کہانی ہے، وہ کہانی کشتی کے بارے میں. کیا ہوتا ہے، ایک آدمی بڑی محنت کے ساتھ ایک کشتی بناتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں ایسی بن جاتی ہیں جو دوبارہ نہیں بنتی. وہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ ایک آئی تھنک اتنی بڑی کشتی بناتا ہے، لیکن بڑی خوبصورت کشتی لکڑی کے ساتھ اسے ڈیزائن کرتا ہے. ہوتا کیا، ایک دن وہ اپنی کشتی ایسے ہی نا نہر میں رکھتا ہے کہ کتنی کو چلتی ہے وہ کشتی، وہ ذرا پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، وہ کشتی کافی دور نکل جاتی ہے. وہ کشتی کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، کسی دوسرے گاؤں میں چلی جاتی ہے. کشتی اس کے ہاتھ نہیں لگتی. وہ ایک بندے کے پاس کشتی چلی جاتی ہے. اب اس نے اس کشتی کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. وہ تھوڑا تھوڑا رو بھی رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. وہ اپنی کشتی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی کشتی مل جاتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس وہ کشتی ہوتی ہے. وہ آدمی کو کہتا ہے یہ میری کشتی، میں نے اسے بڑی محبت سے، لگن سے، پیار سے بنایا. میری اس کشتی کے ساتھ ایک گنتی میں سے ایک کشتی مجھے دے دو. کہتا نہیں، مجھے یہ ملی ہے، مجھے اس کے 1,000 روپیہ پیسہ دو. اس ٹائم پر اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں نا اس کی پاکٹ سے، وہ سارے اپنی جیب میں سے پیسے، پرس سے پیسے نکال کر اسے دے دیتا ہے اور اپنی کشتی واپس لے لیتا ہے. اور جب کشتی وہ واپس لے لیتا ہے نا، کشتی اس نے اپنی اس طرح رکھی تھی جیسے ہم اپنے بچے کو نہیں رکھتے. کشتی کو اپنی ایسے بازو میں رکھ کے بولا کیا کہتا ہے، تو میری پیاری کشتی ہے،
میں ہی تیرا بنانے والا، میں ہی تیرا خریدنے والا۔ یسوع نے ہمیں بنایا ہے، خدا ہی ہمارا بنانے والا ہے اور خدا ہی ہمیں خریدنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے ہیں؟ ہم کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں۔ جو بھی پریشانی آئے نا، بہت زیادہ پریشانی آئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ خدمت کریں ان کی۔ اب جب آپ کو جاب سے ریزائن ہو جائے، جب بڑے مشکل حالات ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، آپ کی کوئی بھی نہ سنے، جب آپ تنہا فیل کریں نا، آپ اپنے آپ کو کہیں میں کس کا ہوں؟ میں خدا کا ہوں۔ بلیو کریں، یہ بات آپ کو کانفیڈنس دے گی، یہ بات آپ کو جس بات سے بھرے، یہ بات آپ کو سکون دے گی کہ اگر جیسے بھی حالات ہیں میں خدا کا ہوں۔ آج میرے ساتھ فیملی جو بھی کر رہی ہے لیکن میں خدا کا ہوں۔ میری آج جو بھی بیماری ہے میں کس کا ہوں؟ میں خدا کا ہوں۔ بلیو کریں، یہ بات آپ کو کانفیڈنس دے گی اور آپ کو رہائی بھی دے گی، شفا بھی دے گی۔ حل آمین۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ ہم نے کس طرح خدا کی عبادت کرنی ہے؟ خوشی سے خدا کی عبادت کرنی۔ دوسرا پوائنٹ، خدا کی خدمت کرنی لازمی ہے، کمپلسری، بٹ کس طرح سے؟ خوشی سے۔ تیسرا پوائنٹ، اپنی پوری ذہن کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ اس بات کو جاننا ہے، اس بات کو کہ خداوند ہی خدا ہے، ایک خدا ہے اور ہمارا خدا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم کس کے ہیں؟ ہم کس کے ہیں؟ یہ چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جان رکھو کہ خدا ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، کنسسٹنٹلی متواتر طور پر خدا کی پرستش، خدا کی شکر گزاری کرنا، یہ آخری رویہ جو ایک ایماندار کا ہونا چاہیے کہ متواتر کنسسٹنٹلی خدا کی شکر گزاری کرنا۔ میں لاسٹ ورس پڑھوں گا، چوتھی آیت میں لکھا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ اب مبارک کیوں کرنا ہے؟ خدا کا شکر کیوں کرنا ہے؟ وجہ بھی بتائی گئی ہے، کیونکہ خداوند بڑا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری خوش در خوش رہتی ہے۔ ذرا خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ سارا عزت اور جلال خدا کے نام۔ سو ہم نے متواتر کرتے رہنا، متواتر کا مطلب ہے کنسسٹنٹلی، کنٹینیولی کرتے رہنا ہے، خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، ہر حال میں خدا کا شکر کرو، شکر گزاری۔ مقدس کلام میں لکھا ہے کیا ہی بلا ہے خدا کا شکر کرنا۔ عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، اچھے حالات میں خدا کا شکر کرنا بڑا آسان ہے۔ خدا نے کوئی مٹیریلسٹک یا کوئی مادی چیز دے دی، بڑے خوش ہوئے، ہیلیلویا، خوش ہو گئے، شکر گزاری کر لی۔ آپ کب خدا کا شکر کر کے دیکھیں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ تنہا ہیں، پریشان ہیں، تب بھی خدا کا شکر کریں۔ یہ چیز مشکل ہے لیکن مقدس کلام میں لکھا ہے متواتر، یہ نہیں کہ جب آپ خوش ہوں تب بھی خدا کا شکر کرنا ہے، لو جی خدا بڑا اچھا خدا ہے، نہیں، ہر حال میں خدا کا شکر کرنا ہے۔ عزیزوں آپ کو یوسف کے بارے میں پتہ ہے، یوسف کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بھائی اسے مارتے پیٹتے ہیں، اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں یوسف کی زیادہ ایگزامپل بنا کیوں دیتا ہوں؟ میں اس کی پرسنالٹی کو، اس کے کردار کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ بڑا باکمال یوسف نوجوان تھا۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں کے لیے یوسف کی زندگی پہ یوتھ پہ سیمینار ہونا بلیو کریں، اور اس کے لیے ہم ضرور آگے کریں گے، مینیج کریں گے یوتھ سیمینار۔ سو یوسف کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ اس کی زندگی میں بڑی پریشانی آتی ہے، خدا سے کیا خواب دکھا رہا ہے کہ تیرے بھائی آ کے تجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدیاں سے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسے بیچ دیا جاتا ہے،
مصر میں جا کے کیا کرتا ہے؟ غلامی کرتا ہے. کتنا برا ہے. آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے خلاف بات کی ہو یا اس نے خدا کے ساتھ گلہ کیا ہو. آپ کو لکھا ہوا تو نہیں ملے گا, لیکن آپ کو پوری سٹوری سے, اسے کہتے ہیں انڈکٹیو اسٹڈی کے نتیجہ اخذ کرنا, آپ کو پوری یوسف کی سٹوری سے ملے گا کہ یوسف کا شکر گزاری کا رویہ تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خدا یوسف کو مصر کا پرائم منسٹر بناتا ہے. ہلیلویا. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ خدا کی شکر گزاری. ابراہام لنکن کو بہت بڑا لیڈر مانا جاتا ہے. ابراہام لنکن امریکہ کے 16ویں صدر. ہوتا کیا ہے؟ اچھا, ابراہام لنکن ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ابراہام کا جو فادر تھا نا, باپ, وہ ایک موچی تھا. اب جب وہ جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں, ابراہام لنکن جب کامیاب ہو کے جاتا ہے, وہ امریکہ کا بڑا صدر بن جاتا ہے, تو جب وہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ اسے مذاق اڑاتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں. لو جی, موچی کا بچہ آ گیا, موچی کا بچہ آ گیا, کیونکہ اس کا باپ موچی ہوتا ہے. ابراہام لنکن کے اندر نا آپ کو خدا کی شکر گزاری نظر آئے گی. وہ یہ نہیں کہتا کہ لو جی نا سارے میں پڑھ کے قید کر لوں. نو, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں میں موچی کا بچہ ہوں, لیکن تسی میں نے دسو کہ میرے پیو کا موچی پورے امریکہ سے ہے گا. کوئی ہے گا موچی کہ اور ایسا موچی جنہا بیٹا صدر ہوئی امریکہ کا کوئی ہے؟ نہیں ملے گا. یہ کون سا رویہ ہے؟ شکر گزاری کا رویہ. ہمارا کوئی فون ہے نا, ایک دفعہ سنے, ہم بھی ایک دفعہ اس کا فون لے, میں بھی یعنی دوسری کال پہ فون چکا ہے, یعنی میرا فون نہیں. نو, قدس کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کے ساتھ جب آپ کا شکر گزاری کا رویہ ہوگا نا, تو خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا شکر گزاری کا رویہ ہوگا. ہلیلویا. سب متواتر ہر کام میں, ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کریں. کیوں خدا کی شکر گزاری کریں؟ زبور نویس کہتا ہے سب سے پہلی بات خدا بھلا ہے. خدا کی شکر گزاری کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ خدا بھلا ہے, خدا اچھا ہے. God is good. اگر میرا پچھلے ہفتہ نہیں صحیح گزرا, پچھلے ہفتے میں کچھ برا ہوا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا برا ہے. اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی خدا بھلا ہے, خدا گڈ ہے. God is good. پہلے نمبر پر خدا کی شکر گزاری اس لیے کرنی کیونکہ خدا ہمیشہ بھلا خدا ہے, اچھا خدا کرتا ہے اور وہ بھلائی کرتا ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے شکر گزاری کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ وہ پہلی نمبر خدا بھلا ہے, اس کی شفقت آتی ہے. اس کی شفقت کیسی ہے؟ وہ ہمیشہ شفقت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب کہا گیا تھا نا قوم بنی اسرائیل کو یہ مصر کی وہ بابل کی غلامی میں جائیں گے لوگ, اس کے 800 سال بعد قوم بنی اسرائیل بابل کی غلامی میں جاتے ہیں. وہ 800 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ خدا ویٹ کر رہا تھا. خدا کی شفقت تھی کہ خدا ویٹ کر لے گا, یہ بت پرستی سے باہر آ, یہ غلطیاں کرنے سے باہر آ جائیں. آپ کو قضات کی کتاب پڑھیں, بڑے سارے قاضی آتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں, وہ پھر دوبارہ گناہ میں گر جاتے ہیں. لیکن خدا 800 سال تک اپنے لوگوں کا ویٹ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد بابل کی غلامی بھیجتا ہے. نوح جب کشتی بنا رہا تھا, غالباً ہم سنتے ہیں کتنے سال اس نے بنا دی کی؟ 120 سال اس نے بنا دی کی. اب اس نے کشتی بنا لی, بنا دی کر رہے ہیں, 10 سال بنا دی کی, بارش نہیں آئی. 120 سال تک خدا ان کا ویٹ کرتا ہے لوگوں کا کہ یہ نوح کی منادی کو سنیں, توبہ کر لیں. 120 سال تک خدا ان کا ویٹ کرتا ہے. یہ خدا کی شفقت ہے. بڑے سارے لوگ بڑے پادری کہتے ہیں خدا جلد آنے والا ہے, خدا جلد آنے والا ہے. خدا تو آ جائے گا. عزیزو, اگر خدا ابھی تک نہیں نہ آیا, یہ خدا کی شفقت ہے. خدا چاہ رہا ہے, خدا کسی بھی گناہگار کی ہلاکت نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا آپ کو ٹائم دے رہا ہے, خدا آپ کو موقع دے رہا ہے, مجھے موقع دے رہا ہے کہ ہم بدی سے باہر آ جائیں, ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. سو عزیزو, سب سے پہلی بات خدا بھلا ہے, اس کی شکر گزاری کرنی ہے. دوسرے نمبر پر اس کی شفقت ابدی ہے. خدا کی جو شفقت ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے. تیسرے نمبر پر اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. ہلیلویا. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے خدا کس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے؟
ابراہیم کے ساتھ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری قوم کو برکت دوں گا، اور زمین کے سب قبیلے کس کے وسیلے سے برکت پائیں گے؟ تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ادھر لکھا ہے کہ خدا پشت در پشت پھر اس کے بیٹے کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے، پھر یعقوب کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے۔ یعقوب کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں سے یہودا کا جو قبیلہ ہے اس میں سے داؤد پیدا ہوتا ہے، پھر داؤد سے آپ کا میرا منجی، اس دنیا کا نجات دہندہ یسوع مسیح داؤد کی نسل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ابراہیم کے ساتھ وعدہ ہے یسوع مسیح کے، تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کے سب قبیلے کیا پائیں گے؟ پھر خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ کرنی چاہیے۔ کس ٹائم کرنی چاہیے؟ جب برکت ملے؟ نہیں، جب برکت ملے تب بھی شکر گزاری کرنی ہے، جب مشکل حالات آئیں تب بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم اس بات کو رات کو سیکھ رہے ہیں، ابلیس ہماری آزمائش کرتا ہے لیکن خدا بھی ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے۔ خدا کی ورڈ آزمائش نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سو خدا بھی ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے اور ابلیس بھی ہماری جو ہے وہ آزمائش کرتا ہے۔ دونوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ ابلیس ہماری آزمائش کرتا ہے ہمیں گرانے کے لیے، لیکن آپ کا میرا خدا ہمارا ٹیسٹ بڑا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمیں اٹھا کر ہمیں تعمیر کرنے کے لیے ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے۔ جب مشکل حالات آئے نا، بڑھانا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ خدا کی طرف سے ٹیسٹ ہو، تو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کیا اگلی کلاس میں جائے اور برکتوں کو ریسیو کریں۔ ایوب کا پتہ ہے؟ ایوب کا پتہ ہے؟ ایوب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں بڑی ساری پرابلمز آتی ہیں، ٹھیک بتا رہے ہیں، بڑی ساری پرابلمز آتی ہیں۔ ایوب کو نہیں تھا پتا کہ میری زندگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا، یہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، میرا کیا ہے، ایوب کو نہیں پتا، اس لیے اسے ایوب صابر کہا جاتا ہے۔ اس نے سارا کچھ برداشت کیا، خدا کی شکر گزاری کی، ریوارڈ کیا ملا اسے؟ وہ سب کچھ دگنا ملا۔ ہلیلویا! یہ ہے خدا کی شکر گزاری کرنے کا نتیجہ۔ سو عزیزو، میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا، ہمارا رویہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہم خوشی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں عبادت میں؟ آتے نو، خوشی سے جذبات للکار کے ساتھ خدا کی پرستش، خدا کی عبادت کرنی ہے، تالیاں بجا کے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے دیکھا نا، بعض اوقات یہ ان کے اندر بلیسنگ ہے، آپ کو برکت نظر ہے کہ نعرے مارتے ہیں، خوشی کے ساتھ عبادت کو انجوائے کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ خوشی سے خدا کی خدمت کرنی، خدمت لازمی کرنی ہے، سب اپنی اپنی خدمت ڈھونڈے اور خدمت خوشی سے کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے ذہن کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنی محبت کرنی ہے، اور چوتھے نمبر پر متواتر طور پر خدا کی آپ نے شکر گزاری کرنی ہے۔ لاسٹ میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا۔ ایک بچہ چرچ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور بچہ چرچ میں بیٹھا ہے، ایک سائڈ پر اس کی ماں بیٹھی ہے، ایک سائڈ پر اس کا ڈیڈی بیٹھا ہے، اور ایسے وہ کر کے نا تو بڑی خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور جیسے نہیں بتا، وہ کہتے ہیں نا یار یہ گواچا ہے، کہتے ہیں نا بات کا پتہ نہیں کدھر گم ہوا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے۔ اب آگے سرمن ہو رہا تھا تو وہ ایسے بیٹھے اور ایسے بڑے افسردہ ہیں۔ بیٹا پہلے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے عجیب سے بیٹھے ہیں، بڑے طریقے سے، خیر سوری وہ غلام نہیں ہو رہا تھا، وہ پرستش ہو رہی ہوتی، عبادت ہو رہی ہے، عبادت میں بڑے افسردہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیٹا پہلے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں بڑے افسردہ بیٹھے، پھر وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، وہ باپ بھی بڑا ایسے افسردہ سا پرستش میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بیٹا والا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے اپنی ماں سے، کہتا ہے ماما یہ جو ٹائم ہم چرچ میں گزار رہے ہیں، گرجے سے جڑا ٹائم گزارن دیا، ماما آپ اس ٹائم میں بڑی اچھی کوکنگ کر سکتے ہیں، کچھ بنا سکتے ہیں ہمارے لیے۔ باپ کو کہتا ہے ڈیڈی آپ اس ٹائم پر اپنی جم جا سکتے ہیں، ہم سارے مل کر جو ادھر بیٹھے ہیں ہم کسی پارک میں جا سکتے ہیں، پارک میں جا سکتے ہیں، سیر کے لیے جا سکتے ہیں، ہم ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بچہ سوال اپنی ماں سے بھی، اپنے ڈیڈ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی کرتا ہے کہ ہم ادھر کیوں بیٹھے ہیں، ہم ادھر لینے کے آئے ہیں۔ عزیزو یہی سوال میرے بھی سامنے ہے،
आपके भी सामने हम इधर क्यों बैठे हैं? क्या हमारे अंदर खुदा की इबादत का वो रवैया है? हमारे अंदर खुदा की खिदमत का रवैया है? हमारे अंदर इस बात को जानते हैं कि खुदा ने हमको बनाया है, वही हमारा बचाने वाला है? क्या हमारा रवैया ये है कि हम हर काम में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं? अजीज़ों, आज हमें अपने आप के साथ ये सवाल करना है कि अगर आज मुझे ज़िंदगी दोबारा जीने को मिले या ना मिले, लेकिन जो मेरी बाकी ज़िंदगी रह गई है, मैं उस ज़िंदगी को किस तरह से गुजारूंगा? मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारूंगी? मेरी ज़िंदगी में आज से ये 4 रवैये लाजमी होंगे। खुदावंद आपके कलाम के वसीले से हम सबको आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। जिंदा पाक कलाम की शुक्रगुजारी करें। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे भाई के मशहूर हैं आज के जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावंद, जो तूने हम सब की जिंदगी में पाया है। बाप, आज के पाक कलाम को हमारे दिल की ज़मीन पर एक ऐसा बीज पैक कर दो जिसके वसीले से खुदा हम 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना करें। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करे और सबसे बढ़कर हमारा तेरी जानिब रवैये को तब्दील करे। हम तेरी इबादत करें, हम तुझसे मोहब्बत रखें पूरी जहानत के साथ, और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हसूद हर एक जान को आज के कलाम के वसीले से सराफ करें। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं चाहती हूँ एक बार फिर जिंदा पाक कलाम के लिए जोरदार हालेलुया। खुदा चाहता है हमारा उसकी जानिब रवैया इसमें, जिसमें खुशी हो, जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें फरमा बरदारी और शुक्रगुजारी। हम अल्लाह भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे और उसी के दौरान हम सब अपने हदिया नजराने खुदावंद के हजूर पेश करेंगे। बेशक खुदावंद का कलाम फरमाता है, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तेरे मुझे पौधा देवा तेरिया भर गए जोर अपना पिलो बदी वलड़ा करके बदी तेनू ना सांगा ते टांगा तोड़ बन के तेरे हाथ छे फड़ाऊंगा यीशु जिंदगी में रंगी तांगे वाले यीशु जिंदगी तांगे
वाले तुझे हो ताके वाले तुझे हो कांगा तेरा नहीं है मेरा मैं तो तेरे हाथ बढ़ाया तू शैतान हो गए मेरे कांधे पे क्यों बिठाया कांगा तेरा नहीं है मेरा मैं तेरे हाथ बढ़ाया तू शैतान हो गए मेरे कांधे पे क्यों बिठाया तू शैतान हो गए मेरे कांधे पे क्यों बिठाया मुझे बिगाड़े मैं कांगा देवी गाए दो कांधे वाले तुझे कांगा हो ये जिंदगी दिखाए तेरी जाती हो कांधे वाले तुझे कांगा हो कांधे वाले तुझे कांगा हो जगह टूट गया कांगा से कुआं चुरे ले रोना तेरे टांगे का समान होने तेरे को रोना जगह टूट गया कांगा से कुआं चुरे ले रोना तेरे टांगे का समान होने तेरे को रोना तेरे टांगे का समान आलू यारी के करता है करो कांधे वाले तुझे कांगा हो जिंदगी कांधे वाले तुझे कांगा हो कांधे वाले तुझे कांगा हो तो टूटे गया टांगा के कुआं चुरे ले रोना तेरे टांगे का समान होने तेरे को रोना तो टूटे गया टांगा के कुआं चुरे ले रोना तेरे टांगे का समान होने तेरे को रोना तेरे टांगे का समान होने तेरे को आलो यारी दुनिया के बनता है बच्चो कांधे वाले तुझे कांगा हो जिंदगी दिखाए जिंदगी कांधी हो कांधे वाले तुझे कांगा 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 हो चाहते हैं पूरी कलीसिया के साथ तो आपकी भरपूर तालियों में हम उन्हें दावत देते हैं दुआएं और अपनी दुआई खुदावंद के लोगों के साथ ईमानदारों के साथ बांटने
हालेलुया। आप सबको इनवाइट करता हूँ। मेरी मदर कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी। मीन्स के उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि उनका ना डॉक्टरों को में लग रहा था कि वो डेथ हो चलेंगे, उनकी अभी हो जाएंगे। लेकिन मैंने खुदा से रो के दुआ मांगी, पास्टरों से दुआ कराई, खान भाई लोगों से सबसे दुआ करवाई और खुदा ने उन्हें नहीं जिंदगी अता हालेलुया। बेशक हमारा खुदा मौजूदात का खुदा है, वो आज भी सबूतों के साथ हमें मौजूद होने का इजहार करता है। और बड़ी अच्छी बात है कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजूदा करे, कुछ ऐसा करे जिसके वसीले से हमें और हमारे ख़ानदान को बरकत मिली हो, उसकी गवाही देनी चाहिए। उससे दूसरों के ईमान को बढ़ावा मिलता है और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलत। अभी वक्त है कि हम सब अपनी दुआ में शामिल हों। हमारे दरमियान खुदा के खादम डॉक्टर लियाकत हैं, तो दरख्वास्त है खुदा उनके मजबे पर इबादत की सारी शुक्रगुजारी के लिए, दिन नजराने के लिए दुआ में रहना। अहले ज़मीन सब खुदावंद खुशी का खुशी से खुदावंद की आबाद बढ़ते हुए उसके हाज़िर जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके लोग और उसकी चिराग शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाट को और हम करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अपनी और उसकी वफादारी खुदावंद तू जो आसमान को कायम और ज़मीन की बुनियाद बनाता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फाइज़ तेरा शुक्र करे खुदावंद तेरे आज के दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में पहुँच दिया। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हो अच्छी दुआइयों के लिए। खुदावंद तू अपने लोगों के दरमियान काम करता है। खुदावंद बेटे गोपी पर भी तेरी बरकत को मांगता हूँ, जो उसकी प्रॉब्लम है तेरे यीशु नाम से माफ़ हो। खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत है। खुदावंद तेरे लोगों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे खादम पर खुदावंद जिसके वसीले से खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हम कलाम हुआ है, बड़ी बरकत को मांगता हूँ तो अपने खादम को और बलस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल देख खुदावंद जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है, इस ज़िंदगी में 100 गुना और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस है। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से समर्पित करते। आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और और हमेशा तेरे हमें अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ आपसे हमेशा रहती है। आमीन। हालेलुया। इबादत का वक्त खत्म हुआ चाहता है, एक दूसरे से मिले और खैरियत से घरों को रुखसत हो। हम उम्मीद करते हैं आज की इबादत के वसीले से खुदा आपको